نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اہل علم کہتے ہیں یا اہل ایمان کہتے ہیں، قیل تو نا کہا جاتا ہے، نہیں کہنے والا کون ہے، کون کہتا ہے؟ جس کے پاس نالج ہوتا ہے وہ روکتا ہے، یا پھر جو ایمان والے ہیں وہ روکتے ہیں کہ ایسا مت کرو، خدا سے ڈرو اور ان گناہوں سے بچو، لیکن وہ سنتا نہیں. کیوں؟ اخذتہ العزت بالاسم، عزت اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی. عزت یہاں کون سی؟ عزت نفس، اس کی پرائڈ، اس کا تکبر، یعنی اس کی ایگو جو ہے وہ اسے حق نظر آنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرنے دیتی، کیونکہ اس کے وقار کا بت ٹوٹتا ہے. وقار کا بت کون سا ہوتا ہے؟ جس کو سو کالڈ سیلف اسٹیم کہتے ہیں. اس پر حرف آتا ہے کہ میں اب کس طرح اپنی ہی کی ہوئی چیز کو یا اپنی ہی بات کو غلط کہوں. فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اس کو جہنم، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے جہاں پر کوئی جا کے رہے، بدترین آرام کی جگہ ہے. یہ جو بات ہے نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ایک نصیحت کا جملہ ہے. عام طور پر بھی جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، کہتے ہیں نا. آپ نے کبھی کہا ہوگا کسی کو، یا کسی نے آپ سے کہا ہوگا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب، یا ایھا النبی اتق اللہ. تو اس جملے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں اگر کسی کو بھی کہا جائے فیئر اللہ. لیکن اسے قبول کوئی کوئی کرتا ہے، ایکسیپٹ کوئی کوئی کرتا ہے، ہر ایک نہیں کرتا. لوگ عام طور پر اس کو مائنڈ کر لیتے ہیں، مائنڈ یور اون بزنس، مجھے مت سمجھاؤ. تو جب کسی کو یہ جملہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے. اللہ کا نام لے کے کوئی بات کہہ رہے ہم سننے کو تیار ہیں. اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کہنے والا اسے اللہ کے نام کا واسطہ دے رہا ہے. جب کوئی اللہ کا نام لے کر آپ سے سوال کرے یا اللہ کا نام لے کر آپ کو خبردار کرے تو اس وقت کہنے والے پہ مت جاؤ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے نام کو رسپیکٹ دو، اللہ کے نام کو عزت دو، کیونکہ کہنے والا آپ کو اللہ کے نام کے حوالے سے بات کر رہا ہے. مثلا کوئی آپ کو قرآن کی آیت بتا رہا ہے، بھلے اس کا انداز کتنا بھی بھونڈا کیوں نہ ہو، آپ کو کتنا بھی اوفینڈ کرنے والا ہو، لیکن اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی بات کر رہا ہے. تو اصول اور قاعدہ کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کی بات کرے تو اس وقت کتنی بھی کڑوی بات ہو سن لینی چاہیے. کیوں سن لینی چاہیے؟ کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے. حضرت عمر کو کسی نے ایک دفعہ کہا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا گال زمین پہ رکھ دیا تھا کہ عمر کو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو جب کسی بھی شخص کو، ایک تو یہاں ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا، یہ پیچھے فسادی ہے، اس کو جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو وہ دیکھو اس کا رسپانس کیا دیتا ہے. وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ایگو پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کرتا. ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ جہنم. وہی اس کی خبر لے گی اور وہ بدترین جگہ ہے. تو اس سے ایک بہت اہم بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انا گناہ کا سبب بنتی ہے اور گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے. پھر یہ کہ اگر کسی کی بات سچی ہو، خواہ وہ کتنی ہی کڑوی ہو، اسے قبول کرنا چاہیے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، خیر خواہ کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں. آدم علیہ السلام اور شیطان میں فرق کس چیز کا ہے؟ آدم علیہ السلام نے اعتراف کر لیا تھا. یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، لیکن انہوں نے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے اعتراف کر لیا تھا. تو ہم سب انسانوں کے لیے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ جہاں ہمارا ضمیر بتا دے کہ یہ تم غلط کر رہی ہو، وہاں غلطی کو مان جانا چاہیے. جانتے بوجھتے ہوئے غلطی پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ میں کیوں مانوں، اور ایک دفعہ نہ کر دی تو اب مر کے بھی ہاں نہیں ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی کے معاملات میں ہم ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور رائے غلط ہوتی ہے، تھوڑے عرصے بعد ہمیں خود بھی سمجھ آ جاتی کہ رائے غلط تھی میری اور دوسرا شخص صحیح تھا. لیکن ہم کیوں نہیں پھر بھی اعتراف کرتے کہ اس میں ہماری بے عزتی ہے، لوگ کیا سوچیں گے، یا یہ کہ میری حیثیت کمتر ہو جائے. تو اخذت العزت بالاسم، جو صرف انا کی خاطر گناہ پہ اڑا رہے اس کا ٹھکانہ پہ جہنم ہے.
کیونکہ یہ عبودیت کے خلاف ہے۔ عبودیت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ کہ انسان ایک طرف اللہ کا حکم مان لے اور دوسری طرف اپنی غلطیوں کو مان لے۔